سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے غیر محسوب اثاثہ جات کے مقدمے میں گرفتار رکن پارلیمنٹ کڑپا جگن موہن ریڈی کی ایک درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے جگن کی دوسری درخواست ضمانت پر سماعت جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سی بی آئی نے عدالت میں یہ استدلال پیش کیا تھا کہ چونکہ جگن کے خلاف تحقیقات نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، اس لیے ایسے موقع پر جگن کو ضمانت نہیں دی جانی چاہیے۔ عدالت نے سی بی آئی کی دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے جگن کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ صدر ٹی آر ایس کی دختر کویتا نے کہا ہے کہ جگن موہن ریڈی کو تلنگانہ کی کسی بھی جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو تلنگانہ کی جیل میں رکھا گیا تو وہ جیل کی اراضی کو بھی ہڑپ لیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے وائی ایس شرمیلا کی پدیاترا کے دوران جگن کی گرفتاری سے متعلق بیانات کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کویتا نے کہا کہ اگر جگن جیل سے باہر آ جائیں تو تلنگانہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کویتا نے بھی وائی ایس آر کی بدعنوانیوں پر شرمیلا کو کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔ 30 نومبر کو شروع ہونے والے اسمبلی کے 2 روزہ خصوصی اجلاس کی حکمت عملی پر غور کے لیے تلگو دیشم پارٹی کے اعلیٰ قائدین کا اجلاس ضلع میدک کے علی خان پلی میں پارٹی صدر چندر بابو نائیڈو کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ٹی سب پلان پر طلب کیے گئے اجلاس میں پارٹی کے موقف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم رکن اسمبلی ایم نرسملو نے کہا کہ تلگو دیشم ایس ٹی سب پلان بل کی مکمل حمایت کرتی ہے اور حکومت کو اس خصوصی اجلاس پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ٹی کے فنڈز کے مؤثر استعمال پر تلگو دیشم حکومت کو توجہ دلائے گی۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ گورنر غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری دھر بابو نے گورنر کے خلاف تلگو دیشم قائدین کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن تلگو دیشم کے قائدین کو دستوری عہدوں پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے گورنر کے خلاف غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض تلگو دیشم کے قائدین اسے سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی چھوڑنے والے قائدین سے متعلق سوال پر سری دھر بابو نے کہا کہ پارٹی کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اور جو چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کانگریس اعلیٰ کمان ان سے رابطے میں ہے۔ سابق وزیر جی وینکٹ ریڈی نے صدر کل ہند کانگریس سونیا گاندھی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ نہ لینے کی درخواست کی ہے۔ سینئر لیڈر جی وینکٹ ریڈی نے اپنے مکتوب سے متعلق بتایا کہ دوسرے ایس آر سی کے ذریعے ہی تلنگانہ مسئلے کو حل کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سری کرشنا کمیٹی کی 6ویں سفارش یعنی متحدہ آندھرا کی برقراری پر عمل کیا جائے یا پھر تلنگانہ کو خصوصی پیکیج دیا جائے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر مفت برقی سربراہی پر کسی بھی طرح کی پابندی عائد کی گئی تو زبردست احتجاج کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی شری کانت ریڈی نے کہا کہ اگر حکومت اس سلسلے میں کوئی منصوبہ رکھتی ہے تو اسے اس منصوبے کو فوری ترک کر دینا چاہیے۔ جگن کے خلاف سی بی آئی تحقیقات سے متعلق سوال پر شری کانت ریڈی نے کہا کہ جگن کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران یلو جرنلزم کا سہارا لے کر غلط مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس قائدین کونڈا سریکھا کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا۔ آصف نگر کے ایک نابینا نوجوان کو مقامی مجلسی ذمہ داروں کی نمائندگی اور رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان کی کوششوں سے ماہانہ وظیفہ منظور کروایا گیا ہے۔ نابینا نوجوان اور ان کے افراد خاندان نے دارالسلام میں رکن اسمبلی وراثت رسول خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر آصف نگر کی رکن بلدیہ ملکہ بیگم بھی موجود تھیں۔ ضلع نظام آباد سے عوام کے ایک وفد نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مجلس اتحاد مسلمین کے استحکام کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر کانگریس اور دیگر جماعتوں سے وابستہ افراد نے مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔
اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے داخلوں کی آخری تاریخ میں توسیع کر کے 14 دسمبر مقرر کی ہے۔ خواہش مند امیدوار 200 روپے جرمانے کے ساتھ 20 دسمبر سے 8 جنوری تک فیس جمع کر کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ ignou.ac.in پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اتوار کی رات پوپالا گوڑا میں پیش آئے آتش زدگی کے واقعے کا لوک آیکت نے سخت نوٹ لیا ہے۔ لوک آیکت نے جاریہ ماہ کی 30 تاریخ تک واقعے کی رپورٹ داخل کرنے رنگا ریڈی ضلع کلکٹر، محکمہ فائر سروس اور کمشنر GHMC کو ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں 8 افراد بشمول ایک نومولود فوت ہو گیا تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف گروکولم نے اپنے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کے لیے سنکشیما بھون واقع ماساب ٹینک پر دھرنا دیا۔ احتجاج میں TJAC کے صدر نشین کوجنڈارام نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ گروکولم اسکولز کے پرنسپال، ٹیچرز اور غیر تدریسی عملے کے مسائل کی یکسوئی کی جائے، جس میں 920 ٹیچرز کی خدمات کو باقاعدہ کرنا بھی شامل ہے۔ کانفیڈریشن آف سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز اینڈ ورکرز نے 12 دسمبر کو ایک روزہ علامتی ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تنظیم کے صدر سیتا راما راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ محکمہ انکم ٹیکس، ڈاک، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، سروے آف انڈیا، جیولوجیکل سروے آف انڈیا اور گراؤنڈ واٹر بورڈ نے پہلے ہی ایک روزہ علامتی ہڑتال کی ہے۔ انہوں نے تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ 1 جنوری 2011 سے گرانی الاؤنس کو تنخواہوں اور وظیفے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ برسر خدمت فوت ہونے والے ملازمین کے خاندان کے ایک فرد کو نوکری دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر تنظیم کی جانب سے ایک پوسٹر کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ شہر اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کے مندروں میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ واقعے میں قطب اللہ پور میں واقع کاشی وشوناتھ مندر میں سارقوں نے قفل شکنی کے ذریعے 3 تولے کے طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چہارشنبے کی صبح جب مندر کے ذمہ دار مندر پہنچے تو قفل ٹوٹا ہوا تھا اور مندر سے رقم اور طلائی زیورات غائب تھے۔ مقامی افراد نے واقعے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ جیڈی مٹلہ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس عہدیداروں کے بھیس میں مکانات میں داخل ہو کر عوام کو لوٹنے والے 4 لٹیروں کو پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ACP ونستھلی پورم رام چندر راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ ماہ ونستھلی پورم پولیس حدود میں اس قسم کی 2 وارداتیں پیش آئی تھیں کہ انکم ٹیکس آفیسرز کے بھیس میں نامعلوم افراد نے مجموعی طور پر 15 لاکھ روپوں کے طلائی زیورات اور 2,40,000 روپے نقد لوٹ لیے تھے۔ ACP نے بتایا کہ پولیس نے شبہ کی بنیاد پر 4 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کی 5 رکنی ٹولی نے یہ وارداتیں انجام دی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ٹولی کے ایک مفرور رکن کی گرفتاری کے بعد مزید تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا۔ نلگنڈا میں پیش آئے سڑک کے خوفناک حادثے میں 6 افراد بشمول 5 خواتین ہلاک ہو گئیں۔ اس حادثے میں دیگر 10 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی دواخانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ناگرجنا ساگر سے زرعی مزدور ایک ٹریکٹر ٹرالی میں آ رہے تھے کہ نیڈامولور کے پاس ٹریکٹر الٹ گیا۔ مقامی افراد نے اس حادثے کے لیے ڈرائیور کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ 5 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شخص دوران علاج زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ والدین کے جھگڑوں سے تنگ آ کر گنٹور سے فرار ہونے والی ایک لڑکی کو SCR پولیس نے بازآباد کاری تنظیم NGO کے حوالے کر دیا۔ چلکلا پیٹ دیہات کی رہنے والی 12 سالہ کرشنا وانی نے ریلوے پولیس کو بتایا کہ وہ
26 نومبر کی شب گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ انٹر سٹی ایکسپریس ٹرین میں سوار ہو کر منگل کی شب سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچی، جہاں وارث گڑے کے رہنے والے ایک شخص نے اسے پکڑ کر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریلوے پولیس نے چلکلا پیٹ پولیس سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ متاثرہ لڑکی کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی گئی ہے۔ سوماجی گڑے میں ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر لیبر ڈی ناگیندر نے ایشا نامی اس ہاسپٹل کا افتتاح انجام دیا۔ سینئر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر اوم پرکاش اگروال نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 69 جائیدادوں کے ساتھ اقلیتی کمشنریٹ کے قیام کو ریاستی کابینہ کی منظوری، SC/ST سب پلان کا مسودہ بھی منظور۔ CPDO کی 245 اور سپروائزرز کی 1741 جائیدادوں پر تقررات کو چیف منسٹر کی منظوری۔ حیدرآباد کو گاؤں قرار دینے پر کانگریس قائدین کی برہمی، چندرا بابو نائیڈو پر حیدرآباد کی تاریخ سے عدم واقفیت کا الزام۔ تیلگو دیشم سے معطلی کے بعد سابق ریاستی وزیر کرشنا یادو دوبارہ پارٹی میں شامل۔ اور انکم ٹیکس عہدیداروں کے بھیس میں عوام کو لوٹنے والے 4 افراد گرفتار، پولیس کا دعویٰ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔